بہار کا خوبصورت موسم اپنے جوبن پر تھا۔ خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی پرلطف ہوائیں چل رہی تھیں، موسم بے حد خوشگوار تھا۔ بہار کے موسم میں سنت گڑھ کے لوگوں کو پورا ہفتہ موسم بہارا کے لیے چھٹیاں دے دی جاتی ہیں تاکہ لوگ قدرت کی صناعت سے لطف اندوز ہو سکیں اور طرح طرح کے پھولوں کی خوشبو اور رنگوں سے فرحت حاصل کر سکیں۔ بہار کا آغاز ہو چکا تھا، سب چھٹیوں کا انتظار کر رہے تھے کہ کب راجا چھٹیوں کا اعلان کریں گے۔ آج صبح صبح جب چھوٹو اور ڈھولو اٹھے تو انہوں نے جلدی جلدی یونیفارم پہن لیا۔ جیسے ہی ددو ان کے لیے دودھ لے کر آئے، اسی وقت ڈھولچی کے ڈھول بجانے کی آواز آئی۔ ددو حیران ہو کے بولے، ہیں اس وقت کون سا اعلان ہو رہا ہے؟ خیریت ہو سب؟ وہ دونوں بھی دودھ چھوڑ کے باہر کی طرف بھاگے۔ باہر آئے تو کافی سارا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ سب ہی صبح صبح ڈھولچی کے آنے پر تشویش کا شکار تھے کہ نہ جانے راجا نے کیا پیغام دینا ہے۔ جب ڈھولچی نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں تو اس نے اعلان کرنا شروع کیا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں کہا، آج مارچ کی 10ویں تاریخ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک چھٹیوں کا اعلان نہیں ہوا۔ لوگ آدھا اعلان سن کر پریشان ہوئے اور پوری بات سن کر ہنس پڑے۔ پھر ڈھولچی نے کہنا شروع کیا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے سنت گڑھ میں بہار میں چھٹیاں دی جاتی ہیں تاکہ بچے بڑے سب خوبصورت پھولوں کے رنگوں اور خوشبوؤں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس لیے اس بار بھی حسب روایت 10 مارچ تا 20 مارچ آپ لوگوں کو چھٹیاں ہیں۔ بچے بڑے اعلان سن کر جھوم اٹھے۔ پھر ایک دم چھوٹو چونکا، اوہ یعنی آج سے چھٹیاں؟ واہ بھئی واہ! سب خوشی خوشی گھر آ گئے۔ کچھ لوگ آرام کرنے لگے تو کچھ چھٹیوں کی پلاننگز کرنے لگے۔ کچھ نے ان چھٹیوں میں سیر کرنے کا سوچا تو کچھ نے کچھ کرنے کا سوچا۔ ہر کوئی ان سرپرائز چھٹیوں پر حیران بھی تھا اور خوش بھی کہ راجا نے ایک دم سے اعلان کر دیا۔ راجا نے 2 دنوں کے بعد سوچا کہ جا کر سنت گڑھ کا چکر لگایا جائے اور دیکھا جائے کہ رعایا ان چھٹیوں میں کیا کر رہی ہے۔ راجا نے سنت گڑھ کا گشت کیا۔ سب لوگ ان کو خوش اور مطمئن نظر آئے۔ بچے باغ میں کھیلتے ہوئے، کبھی پھول توڑ کے سونگھتے ہوئے، مختلف قسم کی اٹکھیلیاں کرتے ہوئے، بچے بھی پھولوں کے موسم میں راجا کو پھول ہی لگ رہے تھے۔ بڑے بزرگ چائے کے کھوکھوں پہ یا گھر کے باہر کھڑے حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے دکھائی دیتے اور عورتیں بھی ایسے ہی خوش اور مطمئن پودوں کو پانی دیتی نظر آئیں۔ راجا اپنی عوام کو خوش خوش دیکھ کر خوش تو ہوئے، لیکن انہوں نے ان کو بالکل فارغ بیٹھے دیکھا تو ان کو تشویش ہوئی کہ ان چھٹیوں میں یہ خود کو بیکار کر لیں گے، پھر ان کے لیے دوبارہ سے کام کرنا مشکل ہوگا۔ راجا جب بھی اپنی رعایا کو یوں فارغ بیٹھا دیکھتے تو فوراً کوشش کرتے کہ ان کو کسی کارآمد کام میں لگایا جائے تاکہ وہ بور نہ ہو۔ راجا راج محل واپس آئے تو رانی ان کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر بولی، واہ راجا صاحب واہ! اکیلے اکیلے سیر کر رہا ہے، میں یہاں اکیلی بیٹھی رہی، کیا میں نے نہیں دیکھا؟ راجا نے ان کے شکوے سنے تو مسکرا دیے اور کہا، چلے رانی بیگم ابھی چلی، آ جائیں میں آپ کے ساتھ دوبارہ چلتا ہوں۔ رانی منہ بنا کے اٹھنے لگی اور کہا، جی چلیے۔ راجا ہنس دیے۔ رانی بیگم جب چلنا ہی ہے تو موڈ ٹھیک کر کے چلے نا۔ اچھا جی۔ پھر رانی نے پوچھا، آپ نے کیا کیا گشت کے دوران؟ سب کو دیکھا، سب خوش باش مطمئن کھیل کود میں مصروف تھے۔ رانی سن کر مسکرا دی۔ پھر راجا نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ان کو کسی کام میں مصروف کر دوں، یوں تو وہ 10 دن فارغ رہ کے بالکل بلینک ہو کے کام کرنے کے لیے آئیں گے۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے، کس کام میں لگانا ہے؟ کچھ سوچ نہیں رہا، آپ بتائیں۔ سوچتی ہوں۔ پھر وہ دونوں چلتے رہے
اور صنعت کے خوبصورت رنگوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ مجھے ایک خیال آیا ہے، کیا؟ ان خوبصورت رنگوں کو دیکھ کر مجھے خیال آیا ہے کہ صنعت گھر کے لوگوں کو بھی رنگوں کے ساتھ ہی کھلایا جائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان سے تصویری مقابلہ کروایا جائے۔ ہاں، اچھا خیال ہے۔ ان سب کو کوئی عنوان دے جس پر وہ سب کوئی اچھی سی پینٹنگ کر کے لائیں۔ اب عنوان کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے نا، اب یہ آپ خود سوچیں۔ اچھا جی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر رانی نے پوچھا، پھر سوچا کچھ؟ ہاں، سوچ لیا۔ کیا؟ ہم یہ عنوان دیتے ہیں، صنعت گھر میں بہار۔ واہ، موقع کی مناسبت سے بہت اچھا عنوان ہے۔ راجا رانی چہل قدمی کر کے گھر آ گئی۔ راج محل میں داخل ہوتے ساتھ ہی راجا نے فوراً ہی ڈھولچی کو بلوایا۔ سپاہی بھاگ کر ڈھولچی کو لے آیا۔ ڈھولچی نے راجا کو سلام کیا اور کہا، جی راجا، حکم کیجیے، کیسے یاد؟ جاؤ ڈھولچی، باہر جا کے اعلان کرو کہ راجا نے ایک انعامی مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ مقابلہ تصویر بنانے کا ہے۔ جو سب سے اچھی تصویر بنائے گا اس کو 500 سونے کے سکے دیے جائیں گے اور گولڈ میڈل بھی پہنایا جائے گا، اور جو دوسرے نمبر پر آئے گا اس کو 300 سونوں کے سکوں کے ساتھ سلور میڈل دیا جائے گا، اور تیسرے نمبر والے شخص کو 100 سونے کے سکوں کے ساتھ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ تصویر کا عنوان ہو صنعت گھر میں بہار۔ تصویر بنانے کے لیے ٹھیک 3 دن ہے۔ آج پیر ہے، جمعرات کو تصویر جمع کرائی جائیں گی، اور ہفتے کی صبح میں خود پوزیشنز کا اعلان کروں گا۔ ڈھولچی تمام معلومات یاد کر کے باہر آیا اور صنعت گھر کے بڑے میدان میں جا کے ڈھول بجانے لگا۔ ڈھول بجاتے بجاتے ہی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو ببر نے بے چینی سے کہا، ڈھولچی بھیا، اب اعلان کر بھی دو۔ داروغہ فوراً گنگنانے لگا، ہوئے بے چین پہلی بار تو ہم نے یہ جانا۔ پہلی بار؟ نہیں یار داروغہ، یہ ڈھولچی بھیا تو ہر وقت ایسے ہی بے چین کر دیتے ہیں۔ ہاں، تم لوگ خود باتیں کیے جاؤ، پھر مجھے کہتے ہو کہ میں بتا نہیں رہا اور بے چین کر رہا ہوں۔ وہ دونوں ہنسنے لگ گئے۔ پھر ڈھولچی نے راجا کا اعلان منو ان سنا دیا۔ راجا نے ایک انعامی مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ مقابلہ تصویر بنانے کا ہے۔ جو سب سے اچھی تصویر بنائے گا اس کو 500 سونے کے سکے دیے جائیں گے اور گولڈ میڈل بھی پہنایا جائے گا، اور جو دوسرے نمبر پر آئے گا اس کو 300 سونے کے سکوں کے ساتھ سلور میڈل ملے گا، اور تیسرے نمبر والے شخص کو 100 سونے کے سکوں کے ساتھ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ تصویر کا عنوان ہے صنعت گھر میں بہار۔ تصویر بنانے کے لیے ٹھیک 3 دن ہیں۔ آج پیر ہے، جمعرات کو تصویر جمع کرائی جائیں گی، اور ہفتے کی صبح راجا پوزیشنز کا اعلان کریں گے۔ سب لوگ اس اعلان کو سن کر بہت پرجوش ہو گئے۔ چھوٹو، ڈھولو، ہینا، چھٹکی وغیرہ کی آنکھیں تو چمکنے لگی۔ سب بچوں کی خواہش تھی کہ انعام وہ جیتے۔ راجا کی طرف سے مختلف رنگ، بروشز اور کینواس حصہ لینے والوں کو فراہم کر دیا گیا۔ سب اس کام میں جٹ گئے کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت تھا۔ اگلے دن راجا باہر نکلے تو صنعت گھر کا راؤنڈ لگائیں تو ان کو یاد آیا کہ رانی پھر سے ناراض ہوں گی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ الٹے پاؤں واپس آئے اور آتے ساتھ ہی رانی کو آواز دینے لگے، رانی، رانی، جی جی، کیا شور مچایا ہوا ہے آپ نے؟ شور میں نہیں آپ مچائیں گی اگر آپ کو ساتھ لے کر باہر نہیں جاؤں گا۔ آ جائیں، میں باہر جا رہا ہوں۔ اچھا جی۔ پھر راجا اور رانی باہر آئے تو راجا کو یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی کہ ہر کوئی مختلف کام میں مصروف تھا۔ خوش گپیاں بھی چل رہی تھی اور کام کاج بھی، کھانا پینا بھی تھا، لیکن کھا پی کر سستی تاری نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ خود کو اور انرجیٹک محسوس کر رہے تھے۔ راجا اور رانی نے ان سب کو شاباش دی۔
मुकर्ररा वक्त पर सब ने तस्वीर बनाकर जमा करा दी। सब ने बहुत मेहनत और लगन से और दिल से बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई थी और सबकी तस्वीर भी बहुत खूबसूरत थी। सबको ही रिजल्ट्स का शिद्दत से इंतजार था। उधर राजा और रानी के लिए भी इनाम की हकदार तस्वीर को चुनाव करना मुश्किल हो रहा था। उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तस्वीर को पोजीशन दें, किसको ना दें। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उन्होंने फैसला कर ही लिया। जुम्मे का दिन और फिर जुम्मे की रात भी गुजर गई और आखिर को हफ्ते की सुबह का सूरज तलू हो ही गया। सुबह 10 बजे का वक्त था। सब लोग जोक दर जोक खुले मैदान में जमा हो गए और बेताबी से रिजल्ट्स का इंतजार करने लगे। दारोगा अलग अजीबो गरीब किस्म के गाने गाए जा रहा था। एकदम से ही राजा जी तशरीफ ले आए। उनके हमरा रानी भी थी। राजा ने कहना शुरू किया, प्यारी रियाया, आप सब ने मुकाबले में शिरकत की, इसका बेहद शुक्रिया। मैं आप लोगों को फारिग बैठा नहीं दे सकता। मुझे आप लोग फारिग बैठे अच्छे नहीं लगते, इसलिए जब भी छुट्टियां होती हैं मेरी कोशिश होती है कि आपको किसी सेहतमंद सरगर्मी में मसरूफ कर दूं। लिहाजा इस बार आपको इस मुकाबले में हिस्सा लेने को कहा। हमने सोचा था कि 3 पोजीशन अनाउंस करेंगे, मगर तमाम तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि दिल किया कि सबको ही पोजीशन दे दी जाए। इसलिए हमने सोचा कि सबको 150 चांदी के सिक्के और सर्टिफिकेट दे दिया जाए। हाँ, लेकिन एक तस्वीर सबसे जुदा थी, वो पहले इनाम का हकदार पाई है। फिर राजा ने वो तस्वीर उठाई और सबको दिखाई। वो तस्वीर वाकई में पहले इनाम की हकदार थी। जिसने बनाई थी उसकी फनकाराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत थी। उस तस्वीर में राजा और रानी दरमियान में खड़े थे और इर्द गिर्द ढेरों ढेर रंगारंग फूल थे और नीचे लिखा था, सनकगर की असल बहार। अब सबको इश्तियाक हुआ ये जानने का कि ये तस्वीर किसने बनाई है। राजा ने उन सब के तजस्सुस को महसूस करके कहा, जी तो ये खूबसूरत शाहकार है छुटकी का। सब ने तालियां बजाना शुरू कर दी। राजा ने उसको 500 सोने के सिक्के दिए और रानी ने उसको गोल्ड मेडल पहनाया। फिर तमाम मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को भी इनाम से नवाजा गया। सबको सर्टिफिकेट और 150 सोने के सिक्के दिए गए। दारोगा कहने लगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज छोटू और ढोलू हीरो नहीं बने है ना। शुक्र है कोई तो है इनको हराने वाला। छोटू और ढोलू ने उनकी बात सुनकर मुंह बना लिया। राजा उनकी गुफ्तगू सुनकर हंस दिए। फिर छुटकी ने कहा, मैं जीतूं या छोटू और ढोलू, बात तो एक ही है। छुटकी बाजी की ये बात सुनकर वो दोनों बेइंतहा खुश हो गए और छुटकी बाजी जिंदाबाद, छुटकी बाजी जिंदाबाद कहने लगे और साथ में दारोगा और बब्बन को मुंह भी चिढ़ाने लगे। उन दोनों की ये मासूमाना हरकतें देखकर राजा, रानी, दद्दू और छुटकी हंस दिए। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.